میں چیز ایک اسٹیبلش کرنا چاہوں گا کہ ملک پاکستان یا ہندوستان یا بنگلہ دیش اس پورے خطے میں ایک بات بہت عام ہے کہ شادی کرنا، نکاح کرنا مشکل ہے، زنا کرنا بہت آسان. بہت زیادہ. اس سب کے اوپر روشنی ڈالیے اور یہ بتائیے کہ اگر کسی انسان کے گھر بیٹی پیدا ہو جائے تو کیا وہ جو ہندوؤں کی رسم تھی یا جو عربوں کی رسم تھی کہ بیچاری بچی کو دفنا دیتے تھے، کیا وہ آج کے جو معاملات اور آج کی جو گھٹیا روایات ہیں، جو جہیز کی لعنت ہے، اس سب پہ پوری اترتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ، یہ ٹاپک میرے دل کے بہت قریب ہے. جب میری شادی ہوئی تھی نا تو ہم نے میرے والد صاحب تو تھے نہیں اس وقت، تو والدہ کے تھرو میں نے پیغام بھجوایا کہ جی ہمیں جہیز میں ہم کچھ نہیں لیں گے. ٹھیک ہے. تو میری وائف کی جو پھوپھی تھیں وہ میرے پاس آئیں اور آگے کہنے لگی ہاں بیٹا یہ نیا فیشن بن رہا ہے، نیا فیشن؟ ہاں بعد میں آپ لوگ تنگ کریں گے تو ہم آپ کو بتا دیجیے ویسے کیا چاہیے آپ کو. میں نے کہا جی مجھے واقعی ہی کچھ نہیں چاہیے. انہوں نے کہا اچھا وہ آتے ہوئے نا وہ کپڑوں کے وہ بکسے لے کے آئی تھی کہ جی یہ فلانا ہے، یہ فلانا بری کے فلانے، بری کر دیا ان کو. میں کہا جی یہ اٹھا کے لے جائیں. اچھا میرا یہ نکاح ہو چکا ہوا تھا پہلے. ٹھیک ہے. میں جی یہ بھی اٹھا کے آپ لے جائیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. تو نہیں یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے یہ تحفہ ہے. میں کہا جی تحفہ آپ نے میرے لیے لائی ہیں، میں اپنا رکھ لیتا ہوں. میرے پورے خاندان کو تحفے نہیں چاہیے، الحمدللہ سب کھاتے پیتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات آپ نے جو میں جو کہہ رہا ہوں آئی مین اٹ. اگر یہ آپ کو نہیں چاہیے، اب آپ مجھے سخت کہو، غلط کہو، صحیح کہو، تو آپ چاہیں تو میں آپ کی بیٹی کو آپ کے حوالے واپس کر سکتا ہوں. ابھی کچھ نہیں بگڑا؟ ابھی کچھ نہیں بگڑا، کیونکہ مجھے جہیز کے خلاف جنگ لڑنی ہے. ٹھیک ہے. فاسٹ فارورڈ الحمدللہ 26 سال ہو گئے ہماری شادی کو. میری بیوی سے ایک دن کوئی پوچھتے بتا دے کہ میں نے اس کو، میرے خاندان میں یا میری ماں نے یا میرے بھائیوں نے یا کسی نے اس کو ایک دن تانا دیا ہو کہ تو کچھ لائی نہیں. اسٹارٹ ہی تو تھا کی لے کے آئی ہیں. ہاں کی لے کے آئی ہیں. ٹھیک ہو گیا. بہنوں نے کہا جی میرے پاس الحمدللہ گھر میں سارا کچھ لگا ہوا ہے، اے سی بھی ہے، فریج بھی ہے، سب کچھ ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے. آج ہم اپنی بیٹیوں کے لیے رشتے ڈھونڈ رہے ہیں. ٹھیک. میں نے یہ شرائط رکھی ہوئی ہیں. آپ کہہ رہے تھے کہ سر یہ بہت سخت ہے، آپ شرائط لکھیں نا، آپ ایسے بتا دیں. کیوں بتا دوں؟ ہمارا معاشرہ منافقت کی اس پیک پر ہے. آج اگر یہاں شریعہ کا لا لگ جائے تو شاید اوپر والے تو لگانا چاہیں، نیچے والے نہیں برداشت کریں گے. ایک ریڑھی والا نہیں چاہے گا کہ یہاں شریعت لگے، کیونکہ وہ وہ گلا سڑا پھل آپ کو پھل نہیں بیچ سکے گا. ٹھیک ہے. تو آج میں نے جب بیٹی کے لیے ہم نے پروفائل بنا کے بھیجی، اس پروفائل میں نے لکھا ہے کہ جی ہم جہیز نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. الحمدللہ افورڈیبلٹی کی وجہ سے نہیں دیں گے ہی نہیں. ٹھیک ہے. میں پہلے بھی ہم اس پہ بات کر چکے ہیں. صحیح بات. ہمیں لکھا کہ ہم فنکشنز جو ہے وہ میوزیکل فنکشنز نہیں کریں گے، بڑے فنکشنز نہیں کریں گے، مناسب سادے سے فنکشن. ہاں فیملی والے آئیں، بچی کو کھانا لے شانا جائیں، کھائیں اور کھانا چاہیں بچی کو لے جائیں. اور ہم اس کے بعد جو ہے وہ مکس گیدرنگ نہیں کریں گے. اچھا پھر ہم نے لکھا کہ یار ہم جہاں پہ ایک دو جگہ رشتے دیکھنے کے لیے گئے تو وہاں لوگوں کو کہا جی کہ اب پردے والا گھر دیکھ رہے تھے. بس میری بڑی بیٹی جو ہے وہ ماشاءاللہ، چھوٹی بیٹی تو پھر بھی نقاب کرتی ہے، بڑی بھی جو ہے وہ حجاب کرتی ہے. تو ہم نے کہا جی کہ جو دیکھے کہ ایک خاتون ایک گھر میں گئے، انہوں نے کہا جی کہ یہ تو یہ دو ہی بھائی ہیں، تو یہ اوپر والا پورشن دو بھائیوں کے پاس ہے، دو ہی کمرے آمنے سامنے بھائیوں کے. تو میں نے کہا جی لیکن یہ تو انکمفرٹیبل ہوگا نا، آپ کے پاس ایک نیچے بھی کمرہ ہے، آپ بیٹے کو ایک نیچے کمرہ دے دیجیے گا، کیونکہ ساس سسر سے تو پردہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. آپ تو توڑنے والوں میں سے ہیں، تو آپ کی بیٹی کیا کرے گی؟ یہ انہوں نے اسٹریٹ ہی کہہ دی. جی 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 جی. دیور بھائی ہوتا ہے، یہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں. ٹھیک ہے. ابھی ایک رشتے کے لیے کوئی آیا ہوا تھا اور انہوں نے کہا کہ جی پردہ ہم بھی کرتے ہیں، ہم چادریں لیتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن کزنوں سے تو پردے نہیں ہوتے. ہم نے کزن کے اوپر پوری یہ پوڈ کاسٹ کی ہوئی ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے. کزن ڈزن. ٹھیک ہے. کہ ہم کزنوں سے تو پوڈ کاسٹ نہیں ہوتے، چاچوں تایوں سے تو پردے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. خالہ خالو ان سے تو پردے نہیں ہوتے. تو میں نے کہا، تو میری بیگم نے کہا کہ جی جو شریعت میں الاؤڈ ہے ان سے واقعی پردہ نہیں ہوتا، بالکل کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن جو شریعت میں دیور جو ہے یا وہ جو جیٹھ جو ہے ان کے ساتھ پردہ ہے. نہیں جی آپ لوگ بہت ہی سخت قسم کے لوگ ہیں. حالانکہ حمزہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے لبرل گھر میرا ہے. ہاں سب سے. آپ میرے ساتھ اتنے سے کام کر رہے ہو، کبھی آپ نے مجھے کوئی ڈنڈا لے کے پکڑے ہوئے دیکھا ہے چلو نماز نہیں پڑھ رہا، چلو لیٹ ہو رہا ہے؟ نہیں. کبھی آپ نے مجھے یہ کہتے بھی سنا ہے
کہ یار یہ جو لوگ اس طرح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. میں آپ کے ساتھ ہر طرح کے گپیں شپیں لگا رہا ہوتا ہوں, فلموں کی بھی ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں, بہت ایزی ٹو, وہ کہتے ہیں نا ایزی ٹو گو بندے. سو میرا خیال ہے کہ میرے سے زیادہ لبرل کوئی بھی نہیں ہوگا. ایسے ہی ہے. لیکن میں کچھ باؤنڈریز کو ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ ہمیں اس معاشرے میں, اور مجھے آپ سمیت ہر بندہ کہہ رہا ہے سر اپنی بچیوں کی شادی کے لیے آپ مشکل کھڑی کر رہے ہیں. میں کیا کہتا ہوں, جب میرے اس کی نا آپ کو ایک مثال دیتا ہوں حمزہ. میری ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس بچی کو اور اس کی ماں کو میں 100 بار سلام کرتا ہوں. میں نام نہیں اس بچی کا لے رہا, ٹھیک ہے. اس بچی کی ماں سے جب ہماری کلاس میں تھی, وہ بچی ماشاءاللہ بہت علم والی بچی ہے, پریکٹسنگ ڈاکٹر بھی ہے. تو اس کی ماں سے میں نے پوچھا, میں نے کہا یار اپنی ماں کو بلانا, میں ان سے ملنا چاہتا ہوں کہ کیسے انہوں نے تمہاری اپ برنگنگ کی ہے, کیونکہ میری حسرت رہتی ہے, میں ہر وقت نا اچھی چیز سیکھنا چاہتا ہوں. تو اس کی والدہ میری ایک کلاس میں آئیں. میں نے کہا بہن آپ بتائیے آپ نے ان بچوں کی پرورش کیسے کی, پھر شادیاں کیسے کی, کہ ہر چیز. کہنے لگی جی پرورش میں تو جو بھی تھا وہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے, اسٹینڈرڈ جو گھر میں ہوتا ہے, نماز روزہ. شادی کے معاملے میں یہ اڑ گئیں. انہوں نے کہا مجھے شادی اس سے کرنی ہے جس کی داڑھی سچی ہو اور جس نے تہجد قضا نہ کی ہو. بہت ہی ہیوی اسٹینڈرڈ. آپ مجھے کہہ رہے ہو نا کہ ہم سخت ہیں, نہیں, اس کے مقابلے میں تو کچھ بھی یہ ہے کرائٹیریا, ٹھیک ہے. تو ان کے والد نے کہا کہ بچی کو سمجھاؤ آج کے دور میں سچی داڑھی اور تہجد والا کہاں ملے گا. تہجد والا مل جائے گا, وہ داڑھی سچی نہیں ہوگی, سچی داڑھی والا تہجد نہیں ہوگی, ایسی قضا کہیں نہ کہیں بندے سے ہو ہی انسان جاتی ہے, نیچرل بات. تو کہنے لگی, میں نے ان کو کہا ان کے ابا کو, بچی کی خواہش ہے, اللہ سے مانگ رہی ہیں, مانگنے دیں, ہو اللہ دے سکتا ہے. دیں. ہاں. اچھا وہ کہتی ہیں ان کے لیے نا ایک ہی رشتہ آیا, اور جو رشتہ آیا جس دن, اس دن ان کو 103 104 بخار تھا, یہ بستر میں لیٹی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. یہ نیچے نہیں آئی رشتہ دکھانے کے, اپنی شکل دکھانے کے لیے. ٹھیک ہے. ان کی جو ہونے والی ساس تھیں, جو ان کی اب ساس ہیں, وہ انہوں نے کہا جی مجھے صرف ایک دفعہ یہ دکھا دیں کہ بچی کون ہے, پتا چلا صاحب نبض بھی ہے یا نہیں ہے, دیکھ رہے. صحیح بات. وہ کہتی ہیں وہ اوپر گئیں, انہوں نے کمرے کا دروازہ کھولا, یہ لحاف میں تھی, انہوں نے لحاف سے منہ نکالے, کہا جی آنٹی معذرت میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے کہا بیٹا سو جائیں. ٹھیک. وہ واپس آئیں اور انہوں نے کہا جی میرے بیٹے کی 2 شرائط ہیں. بچی نے کبھی بھی ہوش سنبھالنے کے بعد سے, مطلب جو اپنی بلوغت سے پہلے, بلوغت کے بعد سوری, نقاب نہ اتارا. اب امیجن کرو اس بچے کا کیا کرائٹیریا تھا. اچھا وہ بھی اسی طرح کے. نے کہا کہ بچی نے, میں اس لڑکی سے شادی کروں گا جس نے بلوغت کے ساتھ نقاب کیا ہو. ٹھیک ہوگی بات. اور دوسری شرط اس کی تھی کہ دوسری شرط اب ذہن سے نکل گئی ہے, اسی طرح کی دوسری شرط تھی. تو کہتی ہیں ایک ہی رشتہ آیا, اور وہ وہی رشتہ آیا, اور وہ کہنے لگی ہمارے بچے کی داڑھی سچی ہے اور اس نے کبھی قضا نہیں کی اپنی تہجد. یہ بات کی میرا بچہ گواہی دیتا ہے. یعنی میں اپنے بیٹے کی نہیں دے سکتی, لیکن میرا بیٹا کہتا ہے کہ جی میں نے نہیں کی کبھی. تو اللہ نے اس بچی کی وہ خواہش انتظام کیا غیب سے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں غیب سے کیا, اسی دنیا میں کیا یار. ٹھیک ہے. تو وہ دونوں ملے, ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کپل ہے وہ, ماشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. سو بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں, اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ ہم پہ ذمہ داری ہے. شاید میری بچیوں کی تکلیف تھوڑی سی زیادہ ہوگی اس معاملے میں, کیونکہ میرے پہ ذمہ داری ہے. جب میں یہ باتیں کرتا ہوں تو مجھے یہ کر کے بھی دکھانا ہے, رائٹ. تو مجھے یہ پروف بھی کرنا ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے, میری بیوی پریشان ہوتی ہے, میری والدہ پریشان ہوتی ہے, میں کہتا ہوں یار پریشان کس بات سے ہو, اس پہ کیا پریشانی ہے, کیا بچیاں بوجھ ہیں مجھ پہ؟ نہیں بالکل نہیں, الحمد اللہ معاف کرے. ٹھیک ہے, میرا تو فخر ہے وہ, رائٹ. تو بات یہ ہے, بلکہ پنجابی میں کہتے ہیں تیاں تے بہتا مان ہوندا. ہاں بات یہ ہے کہ یہ جو سوچ ہے نا کہ بچی کی عمر نکل گئی, آپ نے کہا سفیدی آ گئی, فلانا آ گیا. نہیں سر, یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. یہ ہم ابھی تک جاہل ہیں نا, زمانے جاہلیت سے ہم آگے نہیں نکل سکے. ٹھیک ہے. میں نعوذ باللہ من ذالک, اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کریں اس بات پہ, اور ہوپ فلی علماء یوٹیوب بھی معاف کر دیں, کہ میں ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ تمام انبیاء کی امت میں ایک خرابی تھی. ہم نے نعوذ باللہ جس نبی کی ہم امتی ہیں, جنہوں نے یہ چیلنج کیا تھا کہ میرا امتی کبھی جھوٹ نہیں بولے گا, ٹھیک ہے, ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہیں ان کی امتی کے, کہ ہم میں ہر خامی موجود ہے جو ہر اس میں تھی.